اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید، اس کے بہترین بندوں، خاص کر محبوب ترین مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اصحاب با وفا کو بھی عقیدت سے بھرا سلام کرتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، آپ کی خدمت میں بھی ہمیشہ کی طرح ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے سلام محبت پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ جانتے ہیں آپ اور خوب جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد حق و حقیقت کی راہ تلاش کرنے میں مدد لینا اور مدد کرنا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے عقل اور خرد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور عقل و خرد اور کامن سینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تک جو راستہ بغیر کسی ابہام، بغیر کسی ٹیڑھے پن کے جو سیدھا جاتا ہے، اس کی تلاش کریں، جستجو کریں، تحقیق کریں، تفحص کریں، تدبر کریں، تعقل کریں، تاکہ آنکھ بند ہو تو سیدھے اللہ کی نعمتوں کے حقدار بنیں اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے تحقیق کی اہمیت پر گفتگو کی اور اس خطرے کا بھی ذکر کیا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ صحابیوں، اس سے پہلے کی امت نے جتنا اختلاف کیا اور جتنے تفرقوں میں بٹ گئے، ان سب سے زیادہ میری امت تفرقوں میں بٹ جائے گی۔ 73 فرقے ہو جائیں گے۔ یہودیوں کے 71 تھے، 70 جہنمی، ایک ہی جنتی۔ عیسائیوں میں 72 ہوئے، 71 جہنمی اور ایک جنتی۔ اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی صحیح راستے پر چل رہا ہوگا۔ اس مذہب کی تلاش کرنا ہے، اس مذہب کو ڈھونڈ نکالنا ہے، انصاف کے ساتھ، تحقیق، تعقل کے بغیر، عقل کے بغیر ممکن نہیں ہے، قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، احادیث صحیحہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان عظیم سہاروں کے بلبوتے پر ہمیں مذہب حقہ کو جاننا ہے۔ الحمدللہ ولہ المنہ 12 ربیع الاول سے لے کے لگاتار ہدایت ٹی وی سے وحدت کا پیغام، اتحاد کا پیغام، یکجہتی کا پیغام
امت مسلمہ کو دنیا بھر میں رہنے والے دیا جا رہا ہے اور یہ فرض نبھایا جا رہا ہے، خالی اس ہفتے نہیں بلکہ جب سے ہدایت ٹی وی معرض وجود میں آیا ہے، تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک ہونے اور مشترکات پر اکٹھا ہونے اور جمع ہونے پر زور دیتا رہا ہے، اور ہمارا کام بھی یہی ہے کہ دوریاں ختم کریں، قربت اور نزدیکی سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کسی سے جتنا دور رہے گا اتنا ہی بدگمانیوں، بد خیالیوں میں مبتلا ہوگا دوسرے کے بارے میں، اور کبھی بھی دور رہنے والے اپنے بھائی کی حقیقت سے واقف نہیں ہوگا۔ نتیجے میں نفرت اور منافرت، کینہ اور نفاق جیسی بیماریوں کو جنم ملے گا۔ کیا یہ بات گزشتہ پروگرام میں نے عرض کی تھی؟ اتحاد کے منافی نہیں ہے کہ آپ حق کی بات کرنے بیٹھ گئے ہیں، مذہب حقہ کا پروگرام کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اتفاق سے یہ اسی اتحاد اور وحدت کا ثمرہ ہے، پھل ہے، کہ ہم جب ایک دوسرے کے قریب آئیں تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا کام بھی کریں۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جھگڑا کرنا، مجادلہ کرنا، مباحثہ اور مناظرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے افہام و تفہیم کی روش کو اختیار کرتے ہوئے باہمی میل جول کو برقرار رکھتے ہوئے دلیل، انصاف، لاجک، قرآن اور سنت صحیحہ، ان کو سامنے رکھا جائے۔ اس میں جھگڑا کیوں ہوگا؟ سارے مسلمان قرآن کو اللہ کی محکم کتاب، نورانی، ہدایت یافتہ، ہدایت گر کتاب مانتے ہیں۔ کوئی مسلمان قرآن مجید کی اتھینٹسٹی پر شک نہیں کرتا۔ جو شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے متعلق ہو۔ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتھینٹک ہونے، معتبر ہونے، ویلڈ ہونے اور امپلیمنٹل ہونے پر ہر مسلمان یقین رکھتا ہے۔ جو سنت کے انکار پر آئے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر تو ان سے بہتر اور کیا چیز ہے کہ جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرے؟ خدا ہمارا ایک ہے، اللہ کی توحید پر اکٹھا ہو جائے۔ ہمارا نبی ایک ہے، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے ہم اسی نام لینے والوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ہو جائیں ہم ایک۔ ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے، اس اسلام کے نام پر جمع ہو جائیں۔ ہمارا قبلہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، ساری جبینیں اسی کی طرف جھکتی ہیں۔ قبلہ جب ایک ہے تو کس بات نے ہمیں دور کیا ہے؟ ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ ہم روز آخرت پر سارے مسلمان یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، انبیاء ماسلف کی نبوت کا یقین رکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم المرسلین
تمام 1,24,000 انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، کس بات نے ہمیں دور کیا ہے؟ ہم ملائکہ کے وجود پر، جنت اور جہنم کے وجود پر، عرش اور فرش، لوح محفوظ اور برزخ کے حالات، میزان، کوثر اور پل صراط، شفاعت، پھر جنت یا جہنم، ان تمام مراحل پر ایمان رکھتے ہیں۔ اتنی ساری مشترکات ہیں عقائد کی دنیا میں۔ پھر شریعت بھی ہماری ایک ہے، سب شریعت محمدی پر ہیں۔ شریعت محمدی میں جو حلال ہے سب کے نزدیک حلال ہے، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے وہ سب کے نزدیک حرام ہے۔ ہم اور بھی بنیادی چیزوں پر مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا واجب سمجھتا ہے۔ جو فرض کو ادا نہیں کرتا وہ مسلمان، انکار کرنے والا نماز کا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان پورے 12 مہینے میں ایک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر روزے اللہ کی خوشنودی کی خاطر رکھنا تمام فرقوں میں مسلمانوں کے رائج بھی ہے اور سب مانتے ہیں۔ سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ذی الحجہ کے مہینے میں زندگی میں ایک دفعہ کم از کم حج کرنے کو واجب سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے پر یقین ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے واجب ہونے پر یقین ہے۔ اتنی ساری مشترک باتیں ہیں، اتنا سارا ایک ہونے کا سامان مہیا ہے، پھر کس بات نے ہمیں ایک دوسرے کے دور کر دیا؟ اگر اتحاد کی منزل تک صحیح معنوں میں پہنچنا ہے اور پھر اس اتحاد کو استحکام دینا ہے، مضبوط کرنا ہے، دوام دینا ہے اور مستقل بنانا ہے، تو پھر جو موجودہ اختلافات ہیں ان کو بھی پیار سے، دلیل سے، قرآن کی آیات سے اور انہی حدیثوں سے کہ جن حدیثوں کو دونوں طرف تسلیم کیا جاتا ہے، حل کریں۔ کیا اس مرحلے پر ہم آنا نہیں چاہیں گے؟ کیا ہمیں تحقیق اور جستجو کی راہ پر نہیں چلنا ہے؟ کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ حضور فرمائیں کہ میرے بعد امت کے مشترک عقائد کے ہوتے ہوئے امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور اس میں صرف ایک مذہب حقہ ہوگا، تو ہم لاپرواہی کر کے بیٹھ جائیں؟ کہ یہ عقل مندی ہے کہ ہم اس مذہب حقہ کے سمجھنے میں تھوڑا بہت بھی غور نہ کریں، تحقیق نہ کریں، آنکھ بند کر کے کسی کے کہنے پر چل پڑیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوا وہی گھر برحق ہو، گھر میں رہنے والے مذہب حقہ پر ہوں؟ کوئی ضروری نہیں۔
کیا قیامت کے دن یہ بہانہ کام آئے گا کہ ہم کہیں کہ پروردگار ہم نہیں جانتے تھے، ہم تو صرف اپنے آباء و اجداد کے مسلک پر رہے، کوشش کی ہے کہ کسی اور مسلک کے بارے میں کچھ بھی نہ جانے، تو ہمیں معاف کر دے؟ تو کیا وہاں معافی مل سکتی ہے صرف اس بہانے پر کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مسلک پر رہے، ہم نے ذرا برابر تحقیق نہ کی، نہ کسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ کیا یہ عذر قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ آئیے قرآن مجید نے جو تحقیق اور تفحص پر زور دیا ہے اس پر آج کچھ توجہ کریں۔ قرآن نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ جس مذہب میں تم پیدا ہوئے ہو اسی پر تم ڈٹے رہو، کیونکہ مسلک، مذہب، فرقہ اور اپنا مکتب ہرگز حق کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ ہم اپنے مسلک کو بت نہیں بنا سکتے ہیں کہ اسی بت کی پوجا کی جائے، نہیں، ہمیں حکم ہے حق کی اتباع کریں۔ والذین یستمعون القول ویتبعون احسنا۔ اللہ نے فرمایا کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو ہر ایک کی بات پورے انصاف کے ساتھ سنتے ہیں۔ یستمعون القول، اچھی ہو بری ہو سنتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے کسی مسلک کے بارے میں وہ لاپرواہی نہیں برتتے۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، 73 میں ایک ہی ہے جو مذہب حقہ ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سننا ہے سب کی بات، سب کے عقائد کو جاننا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہیں کہ جو سب کی بات سنتے ہیں لیکن یتبعون احسنا، اس میں جو بیسٹ ہوتا ہے، جو احسن ہوتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ پرواہ نہیں کرتے کہ میں کس مسلک میں پیدا ہوا، یہ دیکھتے ہیں کہ بہتر کون سا مسلک ہے۔ پھر قربانی دینی پڑے نا، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ کامیاب راستہ وہی ہے، نجات کا راستہ۔ اللہ نے فرقے، پیر، مسلک اور اپنے مکتب کی پیروی کا حکم نہیں دیا ہے، حق کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ حق ممکن ہے کہ میرے مسلک میں ہو، ممکن ہے کہ میرے مسلک میں حق نہ ہو، کسی اور طرف ہو۔ ہم تعصب نہیں برت سکتے، ہم حق سے غافل نہیں ہو سکتے، حق سے اپنا منہ نہیں پھیر سکتے۔ ہمیں حق کی طرف آنا ہوگا تاکہ حق کی اتباع کر سکیں اور نتیجے میں نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اندھی تقلید کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ قرآن مجید نے اندھی تقلید کرنے والوں کی سخت مذمت فرمائی ہے اور سوچنے پر، غور کرنے پر، تحقیق کرنے پر زور دیا ہے۔ کیا کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا قرآن کو اپنی ہدایت کا سرچشمہ جاننے والا قرآن کے اس مزاج کو ٹھکرا سکتا ہے کہ مزاج قرآنی یہ ہے کہ تحقیق کرو، غور کرو، فکر کرو، تجسس کرو، تفحص کرو، تدبر کرو، تفکر کرو اور اندھی تقلید نہ کرو۔ خاص کر عقائد کے معاملے میں تو بالکل ہی اندھی تقلید جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بت پرستوں کا شیوا ہے،
جو یہ کہتے تھے کہ حبیب خدا کا جو کہے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ آبا و اجداد ہمارے جو کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں گے، جو آبا و اجداد مانتے آئے ہیں وہی مانتے رہیں گے، ہم ان کی بات چھوڑ کر کسی نئی بات کی طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ نے مذمت کی ہے، یہ بت پرستوں کی سوچ ہے، ایسا نہ کرو۔ اگر سارے کے سارے اپنے آبا و اجداد ہی کے دیے ہوئے مذہب پر ڈٹے رہتے تو کیا کوئی بھی مسلمان ہوتا حضور کی آواز پر لبیک کہنے والا؟ کوئی نہ ہوتا، کیونکہ اس میں 99% لوگ بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ انہوں نے ہمت کی اور اندھی تقلید چھوڑی، حق کو دیکھا، حق کی طرف آئے، تب جا کے مسلمان ہوئے۔ تو اب حضور فرما رہے میرے بعد پھر اپنے ہی مسلمانوں کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک ہوگا۔ پھر ہم کیا یہاں پر آنکھ بند کر کے کہیں گے نہیں جو میرے آبا و اجداد کا مسلک ہے وہی میرا ہوگا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی، یہ بت پرستوں کا شیوا ہے۔ ایک حق پر چلنے والے کی ادا نہیں ہے، حق پر چلنے والا حق کو تلاش کرتا ہے۔ الذین یستمعون القول ویتبعون فیتبعون احسنا، یہی کامیابی ہوں گے، نجات بھی پائیں گے۔ چند آیتوں کے ذریعے سے ہم اس بات کو مزید سمجھیں گے۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو مبارک ہو۔ جی اچھا، کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے، لائن کی کوئی پرابلم ہے، لیکن امید ہے کہ آپ دوبارہ فون کریں گے تو بات ہم آسانی سے آپ کی سن سکیں گے۔ میں سن نہیں سکا، نام کسی حد تک مجھ تک پہنچا ہے، محسن ملٹن کین سے تھے، دوبارہ اگر زحمت کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اندھی تقلید سے سخت منع فرمایا ہے۔ اب قرآن مجید کا جس کسی کو بھی لحاظ ہے وہ اندھی تقلید نہیں کرے گا، بلکہ تحقیق جو اللہ نے آیتوں کے ذریعے سے زور دیتے ہوئے ہم پر ضروری قرار دیا ہے اس کی راہ پر چلے گا۔ کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی فرمائیے، اب آپ کی آواز چلیے۔ ہلو جی 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 فرمائیے، ابھی آ رہی ہے۔ بس کوئی ایسی آیت آپ کے دماغ میں یا حدیث گزری ہو کہ جس میں خاتم الامام بھی ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا حضرت ابراہیم کی دعا قبول تو ہوئی ہوئے گی آف کورس، تو اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ملٹن کین سے تھے محسن، اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہیں تو۔ چلیے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام پر توجہ دینی ہے کہ جس میں تحقیق پر زور دیا گیا ہے۔ اب آئیے مزاج کو قرآن مجید کے سمجھیں۔ ہمارے لیے اللہ نے جو سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہے خود اپنے اندر موجود عقل۔ عقل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ذرہ برابر یہ عقل ادھر ادھر ہو جائے ہماری ساری حیثیت ختم ہو جاتی، ہماری قیمت کچھ نہیں رہ جاتی، نہ ہمارے کسی کام کا کوئی اعتبار رہ جائے گا، نہ ہماری کوئی بات کا اعتبار رہ جائے گا۔ کیوں؟ اسے کہ ہمیں پاگل خانے میں ڈال کر کے کہا جائے گا کہ اس کی عقل ابھی کام نہیں کر رہی ہے۔ ذرہ برابر عقل بیلنس کھو دے، کیا ہوگا؟ ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ عقل ہی سے ہم سب کچھ ہیں، جو کچھ بھی ہیں۔
سنیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 2 طرح کے نبی بھیجے۔ ایک ہمارے خود اندر اللہ کی طرف سے نبی بن کر عظیم نعمت رکھی جس کا نام عقل ہے، اسے پیغمبر باطنی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اندر یہ پروفٹ اللہ کا ہمارے اندر ہے، نبی اللہ کا ہمارے اندر ہے، جسے عقل کہتے ہیں۔ اور ایک پیغمبر باہر سے جو ایک بشری تقاضوں کے ساتھ ہم جیسا انسان بن کر ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ بنا۔ تو اس پیغمبر باطنی کو بار بار حاکم قرار دینے کے لیے اللہ نے کئی طریقے اپنائے۔ قرآن مجید کی طرف جو بھی متوجہ ہوگا اور قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے والا ہوگا، وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے گا کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے، پیغمبر باطنی کو یعنی عقل انسانی کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے بہت سارے حقائق سوالیہ انداز میں بیان فرمائے۔ سوال کیے تاکہ خود ہم اپنے اس اندر موجود اللہ کے نمائندے اور اللہ کی جانب سے آنے والے پیغمبر کی بات پر بھی غور کر لیں، تھوڑا بہت عقل کو بھی ہم کام میں لے آئیں، استعمال کریں، اختیار دیں۔ سوالیہ انداز ہے، جواب نہیں دیا اللہ نے، صرف سوال کر کے چھوڑ دیا۔ یہ جواب کہاں سے آپ کو ملے گا؟ آپ اسی سوال کو زبان پر جاری کریں گے، اندر سے آپ کی خود عقل اس کا جواب آپ کو دے دے گی۔ اور اللہ کا مقصد یہی ہے کہ انسان کبھی بھی اندھی تقلید نہ کرے بلکہ اپنی عقل سے کام لے اور خود منطقی اس کا جواب حاصل کر لے۔ ایک نمونہ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ قل کہہ دو اے حبیب، کیا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صرف یہ ہمیں بتائیں کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہیں؟ جواب نہیں دے رہا اللہ، برابر ہیں یا نہیں ہیں خود سے اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف سوال چھوڑا ہے، اب جواب کون دے؟ آپ کی اور میری عقل خود بخود جواب تک پہنچے کہ برابر نہیں ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جواب لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے برابر ہوں؟ جاہل اور عالم برابر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو جواب ہے ہم نے اپنی عقل سے خود سمجھ لیا، ایک دوسری حقیقت بھی سمجھ گئے، کیا؟ کہ خالی یہ برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ جو علم رکھتے ہیں وہ بالاتر ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ نیچے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال سے بات سمجھ میں آ گئی۔ افمن کان مؤمنا، انداز ہے سوالیہ انداز، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ کہ جو ایمان لایا مومن ہوا اور وہ جو فاسق رہا برابر ہیں، ایک جیسے ہیں؟ کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں؟
لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے، لیکن سوال اللہ نے کیا۔ اب آپ نے خود ہی اس کا جواب اپنی عقل و خرد سے نکالا کہ نہ تنہا یہ برابر نہیں ہے بلکہ مومن بالاتر ہے، منافق اور فاسق اور کافر یقیناً نیچے اور پستر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوال کیا ہے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا تم زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو قدرت پروردگار ہے اسے نہیں دیکھتے ہو؟ سوال کیا ہے۔ دیکھو گے تو عظمتوں کو جانو گے، غور کرو گے تو پہچانو گے، حقیقت سے آشنا ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں۔ جی چلیے، لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، ہم اچھا چلیے ناظرین ابھی سوال آپ کر سکتے ہیں اور لائنز اوپن کر دی گئی ہیں، میرے خیال میں نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ چکا ہے، اور انشاءاللہ آپ سوال کچھ کرنا چاہیں تو اس پروگرام میں آپ حصہ دار بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف انداز میں سوال کیا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تم تدبر نہیں کرتے؟ مطلب یہ کہ کرو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں جی علامہ صاحب سے بات کرتا تھا۔ آپ آن ایئر ہیں میرے بھائی، کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ اس طرح کی آپ سے بالکل پوچھیں بھائی، اپنا نام بتا دیجئے۔ محمد لندن سے، بولیے۔ مجھے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ اللہ پاک کے پاس تو فرشتے بھی تھے عبادت کرنے، آپ فون پر بات کریں، فون پر۔ جی بولیے۔ انسان کیوں بنائے گئے؟ کیوں بنائے گئے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ چلیے، سوال ہم نے نوٹ کر لیا آپ کا۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوالیہ انداز میں ہماری عقل کو اجاگر کیا ہے، کام پہ لانے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے، اور اس کو حاکم بنانے کے لیے کہ ہم اپنی عقل سے کام لیں۔ اندھی تقلید بالکل صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے مہلک ہے کہ ہم اگر کچھ بھی تحقیق نہ کریں، تحقیق سے چڑھیں اور دوسرے مسلک کے بارے میں کچھ بھی نہ جانیں۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے ناظرین کہ جہالت اس حد تک بھی ہے کہ دوسرے مسلک کے بارے میں خود اس مسلک کے علماء سے یا ان کی کتابوں سے جاننے کے بجائے خود اپنے ہی مسلک کے کرتا دھرتاؤں سے پوچھتے ہیں، نتیجے میں وہ ہمیشہ گمراہ کرتے ہیں اور غلط باتیں بتاتے ہیں۔ نتیجے میں ہم دوسروں کو بغیر جانے برا سمجھ لیتے ہیں، نتیجے میں جدائی، نتیجے میں تفرقہ، نتیجے میں اتحاد اور یکجہتی کا شیرازہ بکھر گیا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے، عقل کو فائدہ اٹھاتے ہوئے، عقل سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات پر غور کریں کہ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہتر کی اتباع کا حکم دیا ہے، حق کی اتباع کا حکم دیا ہے،
باطل چاہے کہیں بھی ہو اس کو قبول نہ کرنے کی تاکید ہے۔ جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا کال نہیں ہے، لیکن یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو ہم جب تک کہ آپ کی کال کوئی نہیں آتی، اب جو آ گئے ہیں 2 سوال ان کے جواب کی طرف آتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محسن ملٹن کین سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام انہوں نے دعا کی پروردگار میری ذریت میں امامت کو چلا دے۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا۔ جناب نقوی صاحب فرمائیے۔ مولانا کیسی صحت ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا پروگرام ہو رہا ہے، اور سن کے علم کے دریچے کھل رہے ہیں ہمارے بھی، اور آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے علم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور تندرستی دے، اور اسی طریقے سے آپ علم سے ہمیں بہریاب ہوتے کرتے رہیں اور ہم ہوتے رہیں۔ تو قبلہ سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہے تو سارے مسلمان کلمہ گو، سارے اللہ کا پاک رسول کو، قرآن کو ماننے والے ہیں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے، اور اللہ رسول پاک کے مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت العالمین بن کے آئے، قرآن بھی آپ کو ضابطہ حیات دیتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام پہ عمل کرنے کی بجائے اسلام کو پیچھے چھوڑ کے اپنی مرضی سے اسلام کو چلانا چاہتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ جو چلانا چاہتے ہیں وہ بھی زبردستی ٹھونسنا چاہتے ہیں اپنے اسلام کو اور اپنے نظریے کو؟ تو اسلام میں یہ چیز پہلے نمبر پہ تو ہے ہی نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ زبردستی جو کی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اور اس ناجائز طریقے کو استعمال کر کے جو مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ رسول پاک کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی طاقت یا کسی کے ظلم سے ڈر کے اس کی تعریف کرے یا ڈر کے وہ اس کی حمایت کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پھر وہ مسلمان جو ان کے ساتھ ایسے لوگوں کے جو زبردستی اسلام لانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے اگر ان کی تعریف کرتے ہیں تو کیا وہ رسول پاک کی امت سے باہر نکل جاتے ہیں یا کہ نہیں نکلتے؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ نقوی صاحب گلاسگو سے سوال آپ نے کیا، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو محسن بھائی نے ایک سوال کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے امامت کے عہدے کو پانے کے بعد دعا کی کہ اس کو میری ذریت میں بھی رکھ دے پروردگار، ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی اس امامت کو رکھ دے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امامت کا مطلب بھی نبوت جیسا ہے، تو ان کا سوال یہ کہ نبوت کے ختم ہونے کی آیت تو موجود ہے، کیا امامت کے بھی کسی جگہ پر ختم ہونے کی بات آئی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ امامت کے بھی لفظ کو جوڑ کے کہیں کہ امامت بھی یہاں پر آ کے تمام ہو گئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نبوت جہاں ختم ہوتی ہے امامت وہاں شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم پیغمبر بھی تھے، خلیل اللہ بھی تھے، کسی عہدے کی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ نے مزید اس کے بعد والا مرحلہ امامت کا ہے۔ امتحان اور آزمائش کے بعد کامیابی حاصل ہوئی، کامیابی کے بعد اللہ نے امامت کا عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ امامت کا جو مقام ہے وہ نبوت و رسالت کے بعد کا مقام ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جبکہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل اللہ بھی تھے، اولو العزم پیغمبر بھی تھے، ان تمام عہدوں کے رکھتے ہوئے
اللہ فرما رہا ہے کہ اب ہم نے انہیں اور مزید آزمائشات سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان آزمائشات میں کامیابی حاصل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں امام بنایا ہے۔ اب جب امامت کا مقام، عظیم مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام پاتے ہیں تو فوراً ہی اپنی التجا اللہ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ذریت میں بھی یہ عہدہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، حبیب خلیل اللہ ہیں، دعا آپ کی قبول نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ لیکن ابراہیم ایک کنڈیشن کے ساتھ، آپ کی ذریت میں امامت ہوگی، لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت کا ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ظلم دوسروں پر ہی نہیں ہوتا، اپنے اوپر بھی ظلم ہو، ایک معمولی گناہ کوئی کرے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظالم ہوا، تو ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف معصوم ہستیوں کو یہ عہدہ ملے گا۔ چنانچہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت تو ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کو لے کر آگے قیامت تک امت کو قیادت اور امامت اور رہبری کی ضرورت تھی۔ اللہ نے بھی امامت کا سلسلہ چلایا۔ امام اول امام علی علیہ السلام ہے اور 12 امام ہیں کل، چنانچہ سیاستہ میں 12 خلفاء کی جانشین کی، 12 امام کی، 12 ائمہ کی، 12 نقبہ کی بات آئی ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا میرے 12 خلفاء ہیں، 3 یا 4 نہیں ہیں، خالی خلفاء میرے 12 ہیں، خلفاء راشدین المہدیین، جو امام ہیں اور امت کی اور دین کی رہنمائی اور حفاظت کا کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ مولا علی سے لے کے امام مہدی 12ویں امام علیہ السلام تک وہ سلسلہ رہا ہے۔ تو اس لیے خاتم النبیین تو آ گیا، لیکن خاتم الائمہ یا خاتم الائمہ والا کوئی لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، کیونکہ امامت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ہاں امام مہدی علیہ السلام خاتم الاوصیاء، خاتم الائمہ ہیں، آخری امام ہیں۔ ابھی ان کی امامت کا شباب دنیا نے نہیں دیکھا۔ جب امامت امام مہدی علیہ السلام کا شباب دیکھے گی تب جانے گی کہ امامت واقعاً نبوت کے بعد بالا ترین مقام ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب ایک سمپل سا کویشچن ہے، آپ کو یہ کویشچن ماشاءاللہ کافی لوگوں نے کیا بھی ہوگا، لیکن نوعیت کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، جشن نہیں منانا چاہیے، وہ کس وجہ پہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں منانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، چلیے کوئی بات نہیں، سوال آ گیا ہے، اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب تعظیم نقوی صاحب، ماشاءاللہ یہ پروگرام کا تو انتظار 2 مہینے رہا، لیکن آپ نے ہدایت ٹی وی نے یہ 2 مہینے جو زبردست کام کیے ہیں، بس آپ کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ہمارے 12 ائمہ ہیں، تو علی ولی اللہ تھے، تو ہر ہمارے جو امام تھے وہ ساتھ ساتھ ولی بھی تھے، جیسے امام زین العابدین بھی ولی اللہ اور امام باقر ولی اللہ، تو یہ اس پہ بتا دیجیے گا۔ اور ایک
ثانوی سوال ہے، اگر ضرورت مطلب آپ سمجھیں کہ اس کا جواب دے تو دے دیجیے گا، کہ یہ ابھی سیدنا برہان الدین ربانی کا انتقال ہوا ہے، اور اسی طرح اسماعیلی جو امام ہے، ان لوگوں کی امامت ہمارے سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ تو اگر اس پہ آپ مناسب سمجھے تو روشنی ڈال دیجیے گا۔ چلیے اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے جناب۔ جناب آپ کو دیکھ کر تو دل میں چاہت پیدا ہوئی ہے کہ میں آپ کو سلام کروں۔ شکریہ، اور اللہ آپ کا سلامت رکھے۔ پروگرام بڑا خوبصورت چل رہا ہے، اور میں دعائیں دیتا رہتا ہوں کہ آپ اسی طرح پروگرام کو بڑھاتے رہیں، اور تاکہ لوگوں کے فہم کھل جائے اور ہم لوگوں کو عقل آ جائے، اور ہم لوگ صحیح رائے راست کے اوپر آ کر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری میں آ جائے۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کو السلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آپ ہمیشہ آتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، حوصلہ دیتے ہیں اور ہمیں جی چونکہ ہمارے پاس ابھی بہت کم وقت رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی جو سوال آ گئے ہیں ان کے جواب دے دوں تاکہ کوئی بھی تشنہ جواب نہ رہ جائے۔ محسن صاحب کے سوال کا جواب ہم نے دے دیا کہ خاتم النبیین تو ہے لیکن امام خاتم الائمہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے نبوت کے ختم ہونے کا تو اعلان کر دیا، لیکن سلسلہ امامت کا ہے اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے اشارتاً، اور پھر پیغمبر اکرم نے باقاعدہ امامت کے سلسلے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے حوالے کرتے ہوئے اس پورے سلسلے کو بتایا کہ 12 میرے جانشین ہیں اور یہی 12 امت کے امام ہیں۔ محمد صاحب لندن سے سوال ان کا یہ تھا کہ فرشتے جبکہ عبادت کر رہے تھے پہلے سے، انسان کو پھر اللہ نے کیوں بنایا؟ دیکھیے میرے بھائی، فرشتوں میں اور انسان میں جو فرق ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر سوال کا جواب بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ فرشتے عبادت میں مجبور ہیں، ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے عبادت کریں تو کریں، چاہیں نہ کریں تو نہ کریں، ایسا نہیں ہے، ان کو کرنا ہوگا۔ جو تسبیح کے اوپر لگائے ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں، جو قنوت میں ہے، جو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے، جو قیام کی حالت میں ہے، وہ اپنی اس حالت کو بھی بدل نہیں سکتے اپنی مرضی سے، چونکہ اختیار انہیں نہیں دیا، ول پاور اللہ نے انہیں نہیں دیا۔ اب ایک انسان اور جن، دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ول پاور دیا۔ اب اختیار اور ارادے کو پا کر کے انسان عبادت کرتا ہے تو پھر واقعاً فرشتوں سے وہ افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، وہ عبادت کرنے پہ مجبور تھے، اور انسان کے پاس اختیار تھا، اس کے باوجود انسان نے اللہ کی عبادت کی تو وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا۔ اور اگر انسان نے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، حیوانیت کی طرف چلا گیا اور اس نے اللہ کی عبادت اور فرما برداری نہیں کی تو وہ پھر جانوروں سے پستر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے عقل جیسی نعمت نہیں دی تھی، انسان کو دی تھی، اور اس نے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، عقل کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس نے صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی نہیں کی۔ تو یہ فرق ہے جانور اس میں، فرشتوں میں اور انسان میں، کہ انسان مجبور نہیں ہے، مختار ہے، جبکہ فرشتے مجبور ہیں۔ وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کو، ایک ایسے بھی عبادت کرنے والوں کی خلقت کرنی تھی کہ جس عبادت کرنے والے کو اختیار بھی دیا جائے اور وہ اپنے اختیار سے عبادت کرے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بھائی محمد بھی مطمئن ہوئے ہوں گے۔ نقوی صاحب گلاسگو سے بہت عمدہ سوال کیا کہ جو اپنی مرضی چلاتے ہیں، نام اسلام کا ہے، اسلام کے سانچے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ڈھل جائیں، لیکن لوگ اپنے اپنے سانچے لے کر بیٹھے ہوئے اسلام کو اپنے سانچے میں ڈھالتے ہیں اور اپنے حساب سے ہی اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ دشمن اسلام کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے لفظ کو آسان کر کے مختصر کر کے بتا دیا کہ وہی دشمن اسلام ہے۔ دشمن اسلام وہ نہیں کہ جو اسلام کے باہر اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ دشمن اسلام اس باہر کے دشمن سے زیادہ
وہ انسان ہے کہ جو مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے بجائے الٹا اسلام ہی کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے سانچے میں ڈھال کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ زیادہ دشمن اور زیادہ خطرناک ہے. اور پھر زبردستی تو کوئی بھی کسی پر نہیں کر سکتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. جب بات واضح ہو گئی ہے تو پھر اس میں زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کا نہ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے، نہ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش ہے. لیکن لوگ تلوار زبردستی اپنے ایک عقیدے کے خلاف کسی کو پاتے ہیں تو اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. ایسے دہشت گرد یزیدی خارجی، ان سے اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی راہ و رسم رکھے، مذاکرات کرے اور ان کو کسی طرح کی کوئی بھی پروٹوکول دے تو ان میں سے ہی ہو جائیں گے. قرآن مجید نے فرمایا، ذرا اس پر توجہ کریں، قرآن مجید نے فرمایا کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ظلم کرنے والوں کی طرف تھوڑا بہت بھی جھکاؤ نہ رکھو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے گا، تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے. ظالموں کے ساتھ اتنی سی بھی معمولی سی بھی ہمارے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، جھکاؤ ظالموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے. تعظیم نقیب، اچھا ایک اور ہمارے بھائی آئے تھے، میلاد جو نہیں مناتے ان کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد جس طرح سے ہم لوگ منا رہے ہیں حضور نے خود نہیں منایا تھا. حضور نے نہیں منایا تھا تو حضور کی یہ سنت نہیں ہوئی. بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے یہ چیز کی تو یہ بدعت ہو گئی. انہیں نادانوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ خوشی کا جو ماحول ہے اس میں سنت اور بدعت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں عقیدت، محبت اور نفرت کا تعلق ہے. جس سے محبت ہوتی ہے وہ خود بخود فطری تقاضے کے طور پر خوشی مناتا ہے. تو کیا اس میں پرابلم آ گئی ہے؟ کون سی اس میں بدعت کی بات ہو گئی ہے؟ ہاں، حضور نے اگر جس طرح سے ہم نے نہیں منایا ہے اس طرح سے نہیں منایا تو اس کا مطلب منع بھی تو نہیں کیا ہے. کوئی ایک حدیث بتا دو کہ حضور نے یہ فرمایا کہ خبردار لوگوں میرا جنم دن نہیں منانا، میری میلاد کا جشن نہیں منانا. ایک حدیث دکھا دو، جھوٹی ضعیف روایت کہیں دکھا دو. نہیں ہے. تو حضور کی میلاد کے منانے سے کوئی روکتا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ بغض ہے کہ جو اس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ نہیں میلاد میں نہیں منانا چاہیے، خرچے پیسے زیادہ نہیں لگانے چاہیے، نہیں کرنے چاہیے. یہ ایک بغض ہے. البتہ آہستہ آہستہ امت مسلمہ سمجھ رہی ہے اور محبت والے جشن کو منانے کو ضروری بھی سمجھنے لگے ہیں. تعظیم نقوی صاحب لندن سے، پورے کے پورے 12 امام جو ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں نا. انتم اولیاء اللہ، ہم خود بھی زیارتوں میں پڑھتے ہیں آپ سب اولیاء اللہ کے ولی ہیں. تو علی ولی اللہ الگ سے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آغاز یہاں سے ہے. حضور کے بعد سب سے بڑا جھگڑا امت مسلمہ میں یہی ہوا کہ ہم کس کو اللہ کا ولی مانیں، کس کو نہ مانیں. اس پر زور دیا جاتا ہے کہ حضور کے بعد ولی اللہ صرف اللہ کی علی علیہ السلام ہیں. اب علی علیہ السلام کی ولایت کسی نے سمجھ لی ہے تو پھر اس پورے سلسلے پر وہ آ جائے گا، اس کو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی، اس کو زبردستی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ایک دفعہ وہ حضور کے بعد مولا علی کی ولایت تسلیم کرنے لگ گیا، اب اس پورے سلسلے کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا. اور جس نے پہلے ہی مرحلے میں انکار کیا یا پھر پس و پیش کیا وہ باقی پورے سلسلے کا بھی منکر ہو گیا. محمد یعقوب صاحب آئے تھے. اچھا، اس کے علاوہ ان کا ایک اور سوال کہ باقی جو دوسرے مسالک میں یا قوموں میں امام نظر آتے ہیں، ہمارے ہاں جو امامت کا کانسیپٹ ہے اس میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ کہ ہم نے اپنے کسی بھی امام کو خود نہیں بنایا، ہم نے اپنی طرف سے نہ بنایا ہے نہ ہم نے کوشش کی ہے. ہمارے جو 12 امام ہیں ہم نے ان کو مانا ہے، بنایا نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہے، اس کے رسول نے ان کا اعلان فرمایا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کا ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم نے ان کو مانا ہے.
باقی جو 12 امام معصوم 12 امام ہیں منصوص من اللہ، ان کے علاوہ جس مسلک میں جہاں بھی جو بھی جیسے بھی قوموں کے اندر جس اسٹیٹس کے اندر بھی امام کہلاتا ہے وہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ بنیادی فرق ہے دیگر اماموں میں، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے اماموں میں جو کہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے کہ دین و دنیا میں ہم حق و حقیقت ہی کے پیروکار بنے، صرف حق پر چلنے کی سعادت حاصل ہو اور حق پر مرنے کی بھی ہمیں سعادت حاصل ہو۔ امام عصر کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ آپ کا ہم شکریہ بھی بجا لاتے ہیں۔ خاص کر میں چاہوں گا کہ آخر میں جو گزشتہ ہمارے اس اٹلی کے دورے میں مومنین نے جو محبتیں اور عنایتیں ہمارے ساتھ رکھیں، بریشیا کے مومنین و مومنات، پھر میلان ہم گئے اور میلان کے مومنین و مومنات، ہم ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں، اور انتظامیہ جو امامیہ بریشیا ہے اور امامیہ میلان ہے، ان دونوں شہروں میں مومنین و مومنات اور جو مسلمان آباد ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں مزید اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص مقرب مخلص بندوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔